ایک ایسا عابد جس نے لاکھوں سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی اور جو اپنے علم و عمل کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بن گیا، اور جس کی پرورش فرشتوں نے جنت میں کی تھی، اور جس نے زمین کے چپے چپے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، جس طرح قرب قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اسی طرح شیطان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے۔ شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے دن رات لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے اور برائی کو عام کرنے میں مصروف ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کی ایک کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا گھرانہ کس طرح کام کرتا ہے، اور شیطان نے اپنی اولاد کی ذمہ داری کہاں کہاں پر لگائی ہے، شیطان کی بیوی کون ہے، اور شیطان کی شادی کس طرح سے ہوئی، اور شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے، اور انسانی بچوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سب ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اس کی نسل اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے، اس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی بیوی اور بچے بھی ہیں۔ دوستو، جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور پھر اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے تمام جنات کی نسل چلی۔ دوستو، شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا، تو شیطان پر غصے کا القاء کیا، اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا۔ غصے کی وجہ سے اس میں سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی۔ اس چنگاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا۔ ابلیس کی بیوی کا نام ترتبہ بتایا گیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی نسل کس طرح بڑھتی ہے، اور ایک دن کے اندر شیطان کے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے۔ نمبر 1، بعض شیاطین ایسے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے گئے، جس طرح انسانوں کے اندر میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنین کے ملاپ سے جنات اور شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور اس سے شیطانوں کی نسل بڑھتی ہے۔ اور نمبر 2، کچھ شیاطین ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دائیں ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا، اور ان کی بائیں ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کیا۔ اس طرح جب شیطان نے اپنی ہی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ کے اندر داخل کیا، تو اس سے 5 انڈے نکلے، جن میں سے شیطان جن اور شیطان جنینیاں پیدا ہوئیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز 10 انڈے نکلتے ہیں، اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں شیاطین کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام جنات کا باپ الجان جن ہے، اور تمام شیاطین کا باپ شیطان ابلیس ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات اور شیاطین میں فرق ہے۔ جنات میں سے بعض گروہ مسلمان بھی ہیں، جبکہ شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اور اسی طرح جنات کو موت بھی آتی ہے، اور وہ اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، جبکہ تمام شیاطین شیطان ابلیس کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا، تو اس کے ساتھ ہی تمام شیاطین بھی مر جائیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھرانہ کس طرح کام کرتا ہے، اور شیطان نے اپنی اولاد کی ذمہ داری کہاں کہاں پر لگائی ہوئی ہے، اور کس طرح شیطان کی اولاد انسانوں کو گمراہ کرنے کے اندر مصروف ہے۔
دوستو روایات میں شیطان کے 5 مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ ہر بازار میں شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔ دوستو شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام اعور ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عبادت یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری یعنی دکھاوے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کی وجہ سے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ دوستو شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ذمہ داری شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے۔ اور شیطان کے 5ویں بڑے بیٹے کا نام دامس ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ دوستو ان شیاطین کے علاوہ شیطان کی اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہے جو ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسانوں کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر، تو کوئی شیطان کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزمرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیاطین کے خسارے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوستو شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیاطین کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ دوستو شیاطین میں شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہاں پر تمام شیاطین اور اس کے چیلے آ کر شیطان کو روز اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ گناہ کیے، آج ہم نے لوگوں کو فلاں فلاں گناہ کے اندر مبتلا کیا۔ اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا رب العالمین تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اب میرے لیے کوئی گھر بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر بیت الخلاء ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا رب العالمین میرے لیے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین میرے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ مقرر کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا رب العالمین میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیری مشروب ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ اے اللہ مجھے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا بھی کوئی طریقہ بتا دے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشا ہی تیرے بلانے کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہے۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے لیے کوئی کلام بھی مختص فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے۔ شیطان نے عرض کی کہ یا رب العالمین میرا جال بھی بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیری جال ہے۔ دوستو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کی شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے قرآن و حدیث میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کی شر سے بچائے اور ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔